میرے عزیز بھائی السلام علیکم۔ ذکریہ خان آپ کے سوالات اور جوابات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مجھے کافی لوگوں نے کوشچن بھجوائے ہیں اور جیسے میں نے پرامس کیا تھا کہ میں ہر ویور کے جواب کو اس سوال کو جواب میں دوں گا۔ تو سب سے پہلے تو جو لوگوں نے کہا ہے کہ میں بتاؤں کہ میں کہاں سے ہوں، لاہور سے ہوں، کراچی سے ہوں۔ تو نہیں جی، میں کوہاٹ میں پیدا ہوا تھا اور میں نے بی ایس سی آنرس تک ایجوکیشن پشاور میں کی تھی اور 1974 میں یہاں سے میں باہر چلا گیا تھا۔ لیکن میرے لیے جیوگرافیکل بارڈر جو ہے وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ میں ایک پاکستانی ہوں اور ایک مسلمان ہوں۔ میرے لیے پاکستان کے چاہے وہ سندھی، بلوچی، پنجابی، مہاجر جو بھی ہیں سب میرے بھائی ہیں۔ بنگلہ دیشی، نیپالی، جو بھی اردو بولنے جو مسلمان میں سب بھائی ہیں۔ تو میرے تاثرات اور میری خدمات سب کے لیے ایک ہی ہیں۔ کافی لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ فلسطین پہ ویڈیو بنائیں۔ تو دیکھیں جی، فلسطین کا مسئلہ جو ہے وہ کوئی آسان مسئلہ نہیں ہے، وہ ایک سیاسی مسئلہ ہے۔ یہ ایک بہت بڑی چال ہے جو لوگوں کی سمجھ میں، کافی لوگ سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ اسرائیل میں اتنی ہائی ٹیکنالوجی کے ریڈار لگے ہوئے ہیں کہ وہاں پہ ایک پرندہ بھی جاتا ہے تو اس کو کیچ کر لیتے ہیں، اور یہاں سے فلسطینی لوگ وہ کیا جو حماس کے لوگ جو وہ برڈ کی طرح وہاں جا کے وہاں پہ ان کے اسرائیل میں نیچے اتر آئے، لوگوں کو انہوں نے وہ کیا ان کو پکڑ لیا، اپنے ساتھ واپس فلسطین لے گئے۔ تو کیا اتنے لوگوں کے وہاں پہ جانے میں ان کے ریڈار نے کسی کو کیچ نہیں کیا تھا کیا؟ یہ سارا ایک ایران اور رشیا کا مسئلہ ہے۔ انہوں نے ان کو پتہ تھا کہ سعودی عرب اور پاکستان جو وہ بڑے نزدیک ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے میں، بلکہ اسرائیل کے ایک وفد جو ہے وہ سعودی عرب میں موجود تھا لڑائی سے پہلے اور نیگوشیشن جاری تھی۔ تو اگر سعودی عربیہ اور پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لیتا تو اس کے بعد جتنے عرب ممالک ہیں یا اور جگہیں وہ بھی تسلیم کرنا شروع کر دیتے۔ تو اس چیز کو اس میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے اور پھر یوکرین سے لوگوں کی نظریں ہٹا کر ایک دوسری طرف لے جانے کے لیے رشیا اور ایران نے ایک چال چلایا اور اس حماس کو اکسایا۔ تو انہوں نے جا کے وہاں پہ حملہ کیا۔ حماس کو بھی پتہ تھا کہ ہمارے پاس صرف بندوق اور پتھر ہیں، جب اسرائیل کے ساتھ ایک سپر پاور کی مدد ہے، اس کے پاس ہر قسم کی ٹیکنالوجی موجود ہے، ہم اس سے لڑائی نہیں کر سکتے۔ تو آج جو کچھ وہاں ہو رہا ہے، یقین جانیے میرے کشمیری بھائیوں کے ساتھ اور فلسطینیوں کے ساتھ دلی ہمدردی ہے۔ جو کچھ وہاں ہو رہا ہے یہ اسرائیلی اور یہودیوں کے ساتھ جو ہے وہ ہٹلر نے کیا تھا جرمنی میں، آج وہ فلسطینیوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے وہاں شہید ہو رہے ہیں، لوگوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ تو میری دلی ہمدردی ہے ان کے ساتھ، لیکن یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے، اس کو سیاسی طریقے سے ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ میں یہ ویڈیو جو لوگ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر، سوشل میڈیا پہ، کہ جنگ ہے، قتل و غارت ہو رہے ہیں، بچے شہید ہو رہے ہیں، تو جنگ میں تو یہ ہوتا ہی ہے۔ جب بھی آپ ایک جنگ شروع ہو جاتا ہے اس میں بے گناہ لوگ شہید ہو جاتے ہیں، وہ ابھی ہو رہا ہے۔ تو میں آپ کو ویڈیو بنا کر ان لوگوں کی قتل غارت کے بارے میں چیزیں بتا کر یا کچھ کہہ کر آپ کو زیادہ اذیت دوں، اس سے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ حالانکہ لیکن اگر میرے پاس کوئی ایجوکیشنل میٹیریل پہنچا ہے، جس کی میں کوشش کر رہا ہوں کہ فلسطین کے اور جو مسئلے ہیں اس میں کوئی ایجوکیشنل چیز ہو تو میں ضرور آپ کے لیے اس کی ویڈیو بنا کے بھجوا دوں گا۔ کافی لوگوں نے میرے ویڈیوز کو اپریشیٹ کیا، جس کا میں بے حد مشکور ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ میں آپ کی خدمات میں حاضر ہوں۔ جن لوگوں نے لکھا ہے کہ ہم امریکہ آنا چاہتے ہیں، بتائیں جی کیسے آ سکیں، تو میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ دیکھیں امریکہ کا آنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ وہاں پر ویزے بیچے نہیں جاتے، وہ کسی کو فری میں آنے نہیں دیتے۔ ہاں، آج کل جو نیپال وغیرہ کے لیے جو لاٹری سسٹم ہے اس سے لوگ فری میں آ جاتے ہیں، لیکن باقی لوگ جو ہیں وہ لیگل طریقے سے آئیں گے۔ اگر آپ کے کوئی مثلا پیرنٹس ہیں، سب سے پہلی پرائرٹی ان کی بیوی کی ہوتی ہے جو اس کو اسپانسر کر سکتے ہیں، دوسری پرائرٹی بچوں کی ہوتی ہے، اس کو اسپانسر کر دیتے ہیں۔
تیسری پرائیورٹی پھر ماں باپ کی ہوتی ہے، اس کو اسپانسر کرتے ہیں. پھر چوتھی آخری پرائیورٹی بہن بھائیوں کی ہوتی ہے، اس کو اسپانسر کرتے ہیں. لیکن ایک بہت لمبا پروسیس ہے. ابھی اپنی بیوی کو بھی اسپانسر کرنے میں کم از کم سال 2 سال لگتے ہیں. تو یہ لمبا پروسیس اور ٹیڈیس پروسیس ہے. اگر آپ وہاں آنا ہی چاہتے ہیں تو پھر سب سے آسان طریقہ اسٹوڈنٹ کا ہے. آپ اسٹوڈنٹ ویزے پہ آ جائیں اور وہ ایجوکیشن کریں جو لائک کمپیوٹر سائنس، سافٹ ویئر، ہارڈ ویئر، اور یہ آج کل جو ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، اگر اس کی ایجوکیشن آپ کریں تو کوئی نہ کوئی کمپنی آپ کو اسپانسر کر دے گی. وہاں جاب اتنے زیادہ ہیں کہ اگر آپ ایک روبوٹ ہیں اور سونا نہیں چاہتے اور آپ 24 گھنٹے کام کرتے ہیں تو یقین جانیے ایک کام سے نکل کے دوسرے کام میں گھس جائیں، دوسرے 24 آور کام کر سکتے ہیں. جاب بہت ہیں لیکن آپ کو پاس لیگل پیپر ہونا چاہیے، اس کے بغیر آپ کو بڑی تکلیف ہوگی. تو لیکن اگر آپ کینیڈا آئیں، کیونکہ کینیڈا میں جو ہے آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے، وہاں کے پیپر بن جائیں گے. کینیڈا اور امریکہ میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر آپ پیپر وہاں بن گئے تو آپ ایزیلی امریکہ بھی آ سکتے ہیں، تو آپ کی زندگی بن جائے گی. تو کینیڈا کی کوشش کریں، اور اگر خواہ آپ امریکہ آنا ہی چاہتے ہیں تو پھر ایک اسٹوڈنٹ آ جائیں تو انشاءاللہ آپ کا کام وہاں ہو جائے گا. اور پھر دوسری بات یہ کہ جن لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ جی ہم ریل اسٹیٹ کرتے ہیں، تو اس کا طریقہ بھی میں نے بتا دیا آپ سب کو. میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو سب بتا دیا کہ کیسے ہوتا ہے وہ. کافی لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ پاکستان پرمنٹ آ گئے ہیں یا آپ واپس جا رہے ہیں. تو دیکھیے جی، میں نے 48 ایئرز میں نے باہر گزارے ہیں. 23 سال کے بعد پاکستان آیا ہوں اس ملک کو چیک کرنے کے لیے کہ میں یہاں رہ سکتا ہوں یا نہیں رہ سکتا. لیکن میں ابھی ایک ہفتے کے بعد واپس جا رہا ہوں، 10 دن کے بعد واپس جا رہا ہوں. میں آپ کو اتنا بتا دوں، آپ دنیا میں جہاں بھی جائیں گے، اللہ کرے آپ باہر جائیں، اپنے فیوچر بنائیں، بچوں کا فیوچر بنائیں. اب جہاں بھی جائیں گے، جتنی بھی زندگی آپ باہر گزاریں گے، آپ کو پاکستان واپس آنا ہی پڑے گا. یہ باہر کی دنیا سونے کی چڑیا ہوتی ہے. آپ وہاں وقت گزاریں گے لیکن آپ کو دلی سیٹسفیکشن کبھی نہیں ہوگی. دیکھیے، میں جو 16-17 ملکوں میں، تمام یورپ، اسپین، موراکو، اور پھر کینیڈا، میکسیکو، ان میں جب میں نے سفر کیا ہے، مجھے وہاں اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی میں لاسٹ ویک، یہ گزشتہ چند دنوں میں جو میں نے پاکستان میں سفر کیا، جو مجھے یہاں خوشی ملی ہے. میں سوات کے علاقے تک گیا ہوں، میں مالم جبہ گیا ہوں، میں ابھی مری سے ہو کے آ گیا ہوں. خدا کی قسم، لوگوں کی غربت دیکھ کر مجھے رونا آتا ہے، لیکن ان کی جو مہمان نوازی میں نے دیکھی ہے، اور جو طریقے سے وہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، وہ کبھی آپ کو کہیں اور جگہ نہیں ملے گی. اور سب سے زیادہ پاکستان جو ہے آپ کو ایک جنت کا نظارہ پیش کرے گا. ٹھیک ہے، باہر کے ملکوں میں اس سے 1000 گنا زیادہ خوبصورتی ہے، لیکن جو دلی سیٹسفیکشن آپ کو اپنے ملک میں سفر کرتے ہوئے ملتی ہے اور کہیں نہیں ملتی. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. چند سال پہلے میں ایک شادی کے لیے کینیڈا جا رہا تھا. میرے ساتھ بیوی بچے بھی تھے، اور خوبصورت نظارہ تھا، جنت کا سا نظارہ تھا. ایک طرف خوبصورت جو ہے تو وہ ریور تھا، دوسری طرف گرینری تھی، پہاڑ تھے، اور ہم نے کوئی انڈین گانے لگائے تھے. بچے بھی تالیاں بجا رہے تھے، خوشی کر رہے تھے، بیوی بھی خوشی کر رہی تھی. میں خاموشی سے بیٹھا رہا. تو مجھ سے بیوی نے پوچھا کہ یار آپ تو اس کو انجوائے نہیں کر رہے. تو میں نے اس سے کہا کہ دیکھو بات سنو، اگر خدا نخواستہ ہمارا ایکسیڈنٹ ہو جائے، میں یا مر جاؤں، تو آپ مجھے یہیں پہ دفنائیں گے نا. تو وہ چپ ہو گئی. وہاں کے ملکوں میں آپ جتنا بھی گھومیں گے پھریں گے، خوبصورت نظارے ہیں، لیکن جو دلی سیٹسفیکشن آپ کو ملے گی وہ اپنے ہی ملک سے ملے گی. مجھے سیٹسفیکشن 47 سال کی سیٹسفیکشن اتنی نہیں ملی ان ملکوں میں گھومنے پھرنے سے جو مجھے یہاں 10 دن جو ہے، ایک ہفتہ ٹریول کرنے سے ملی ہے. آپ کو واپس یہیں آنا پڑے گا. آپ جائیں، اللہ آپ کو باہر لے جائے تاکہ اپنا فیوچر بنائیں، اپنے بچے کا فیوچر بنائیں، لیکن ایک نہ ایک دن آپ کو یہاں واپس آنا ہی پڑے گا. جہاں پہ آپ پیدا ہوئے ہیں وہیں سے آپ کو خوشی ملے گی. تو اس کو آپ ذرا یاد رکھیں کہ یہ آپ کا ملک ہے، پاکستان آپ کا ملک ہے. اس کو اللہ ترقی دے، اس میں ٹورزم کو دے، اللہ اس کو خوشحال اور آباد رکھے تاکہ آپ اپنے ملک میں آ کر اور یہیں پہ آپ اس کو انجوائے کریں. تو باقی جن لوگوں نے مجھ سے کویشچن کیے، ان کے
کافی آنسر تو میں نے اپنے پہلی ویڈیو میں دے دی تھی، لیکن میری 2 ویڈیو آ رہی ہیں. ایک جو ہے وہ میرے عمرے کی، جو میں جب واشنگٹن ڈی سی سے نکلا اور مکہ مکرمہ گیا تو اوپر سے لے کے نیچے تک تمام کی تمام ویڈیو میں نے سٹیپ بائی سٹیپ وہاں بنائی ہے. وہ ابھی آ رہی ہے. اور دوسری ویڈیو پھر میں نے مدینہ منورہ میں بنائی ہے، جہاں پر میں نے آپ کے تمام زیارت کر کے، اور اسپیشلی جو جنگ خندق جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیمپ تھے، وہاں پر انہوں نے مسجد بنائی ہے 1600 سال پہلے. اور تمام جو ہمارے امام ہیں ان کی جو کے لیے جو انہوں نے جو ہٹس بنائے تھے ان کی ویڈیو. اور پھر جنگ احد میں جہاں پر جو احد کی پہاڑی پہ جو تیر انداز بیٹھے تھے اور وہ غلطی سے نیچے آ گئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دان مبارک بھی شہید ہو گیا تھا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار بھی وہاں پہ ہے، ابھی تک ہے. اس کی بھی میں نے ویڈیو بنائی ہے. وہ ڈیٹیل میں وہ چیزیں آ رہی ہیں. وہ کنواں جس کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خرید کر لوگوں کو پانی مفت دیا تھا، اس کی بھی ویڈیو بنائی ہے. تو وہ بھی ابھی آ رہی ہے، آپ اس کو دیکھیں. تو آپ اس کو ویڈیو کو سبسکرائب کریں، بیل کا بٹن بتائیں، تاکہ جب ویڈیو آ جائے تو انشاءاللہ آپ کو اس کی اطلاع مل جائے گی. اور یقین جانیے کہ میری دلی تمنا یہی ہے، کیونکہ اب تو میں آخر عمر میں آ گیا ہوں. میں کہتا ہوں کہ اپنے پاکستانی و بنگلہ دیش نیپالی جو بھائی ہیں جو سفر ہو رہے ہیں، ان کو میں کیسی نصیحت دوں، کیا کروں کہ وہ اگر کچھ مشکل میں ہے وہ ان کو نجات مل جائے، اور اپنے بچوں کا فیوچر بنا دیں، اپنا فیوچر بنا دیں، اور ان ظالموں سے بچیں جو آپ کو لے جا کر آپ کے پیسے لے کر آپ کو تباہی کی طرف لے جاتے ہیں. آپ سے وہ پیسے لے کر جمع پونجی جو آپ نے کی ہے بچوں کے لیے، اپنے لیے، وہ آپ سے چھین کر، ان کو اتنا بھی اندازہ نہیں ہے کہ یار میں نے ایک دن خدا کے سامنے بھی جانا ہے. یہ ان غریب بچوں کے پیسے، غریب لوگوں کے پیسے ہم اٹھا کر ان سے لے لیتے ہیں، ان کو کسی اور ملک میں جا کے پھنسا دیتے ہیں، اور ان کو ہم جو ہے تو جھوٹے وعدے کر کے، فالس انفارمیشن دے کر ان کو یہاں ملک سے باہر لے جا کر ان کو کہیں کمروں میں بند کر لیتے ہیں، کشتیوں میں بٹھا کے کہیں بھجوا دیتے ہیں. ان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، بجائے آپ کے زندگی بنانے میں آپ کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے. اب بھی بچوں سے بھی دور رہ جاتے ہیں، پیسے بھی نہیں ہوتے آپ کے پاس، سفر ہوتے ہیں، اور آخرکار یہیں آ کر آپ پھر زیرو سے شروع کر لیتے ہیں. میری کوشش یہ ہے کہ میں آپ سے بچاؤں. تو جتنا تک میں کر سکتا ہوں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. مجھے کوئی پیسے نہیں چاہیے، مجھے صرف آپ کی دعا چاہیے. بس میری ویڈیو کو آپ جو ہے تو سبسکرائب کریں، تاکہ جب نئی ویڈیو آ جائے انفارمیشن کے ساتھ. میری تمام ویڈیو ایجوکیشنل ہوں گی، تاکہ آپ کو میں انفارمیشن دوں، تاکہ آپ اپنا صحیح راستہ ڈھونڈ لیں، وہ راستہ ڈھونڈیں جس سے آپ کو اور آپ کے بچوں کا فیوچر بن سکے. تو بیل کے بٹن کو دبائیں. ویڈیو آ رہی ہیں، اور بھی آئیں گی، بناؤں گا انشاءاللہ. ایجوکیشنل ویڈیو بناؤں گا، انفارمیشن ویڈیو بناؤں گا جو آپ کی ہیلپ کر سکیں. تو آپ اس کو سبسکرائب کریں. تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.